أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ محترم سامعین، یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، سمجھا سورۃ الاعلیٰ کی جو آخری آیتیں ہیں، ان آیات کے مطابق قد افلح من تزکا، بمراد ہوا کامیاب ہوا وہ آدمی جو اپنے نفس کو ہر قسم کے دنیا پرستی، مشرکانہ عقائد، نافرمانیاں اور کیا بولتے ہیں وہ بدعت سے جو ہے نا پاک کیا۔ سمجھیا؟ تو کون ہوگا کامیاب؟ ان جو ہے عقائد سے جو ہے نا جو آدمی اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب۔ کامیابی کیا ہے بھائی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، دولت کا حاصل کرنا، پراپرٹیاں بنانا، دولت کو چھوڑ کے جانا، سمجھا؟ یہ جو ہے کامیابی نہیں ہے، یہ تو دنیا استعمال کی جگہ ہے، اس کو برتنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے، کر کے کیا کرنا ہے؟ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے، مغفرت جنت حاصل کرنے کی تیاری کرنے والا، کوشش کرنے والا وہ کامیاب ہے۔ اور کیا کیا کہ جو اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ رب کا نام لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کو گنتے بیٹھنا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ جو عدداً 1000 مرتبہ، 100 مرتبہ، کتنی بھی مرتبہ یہ اللہ کا نام گننا نہیں ہے، بلکہ کیا کیا؟ اپنے نام کو یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھا۔ جو آدمی نماز قائم کیا دراصل وہ اللہ کو یاد کرا، اللہ کو جو ہے نا کیا کہہ رہا؟ یاد کیا۔ تو کیا بولے رب العالمین جو ہے کیا بولے وہ بات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو بتا رہی کیا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو بولے۔ تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز کو نظر انداز کر کے اللہ کے نام کو گننے کے چکر میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ کی ہدایت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے، سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ، یہی ہدایتیں جو ہے پہلے کے صحیفوں میں بھی دی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بھی جو ہے نا صحیفوں میں یہی بات بولے رب العالمین۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ کیا ہے کہ الدنیا سجن المومن جنت الکافر۔ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سجن المومن ہے، قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد کہ جو ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ ارشاد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں آپ کے سامنے ان کے جو ہے مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد
سب سے بنیادی وہ اہم بات کیا ہے؟ ہم کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ جو زندگی ہے ہماری 100 سالہ 60 سالہ، ابھی تو زندگی ہے 70 سال ہو گئی، زیادہ سے زیادہ 70 سال، جیدی آدمی تو 100 سال ختم ہو گئی۔ تو یہ دنیا کی زندگی عارضی چند روزہ امتحانی زندگی ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے جو ہے نا ہر آدمی جو دنیا میں آیا ہے اس کو واپس جانا ضروری ہے، سمجھا؟ تو کیا بولے رب العالمین؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، بولے رب العالمین۔ پھر کیا ہوگا؟ فمن کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، جو دنیا میں اعمال کیے ہیں، اچھے اور برے اعمال کیے ہیں، اچھے عقائد مشرکانہ عقائد اختیار کیے ہیں، جو ہے توحید کو اختیار کیے ہیں، سمجھا؟ تمہارے اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ کب دیا جائے گا؟ حشر کے دن دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سارے انسانوں کو جو موقع دیے ہیں دنیا میں، یہ موت تک ہم کو عمل کا موقع دیا گیا ہے۔ پھر ہماری جب موت آ جائے گی تو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے دنیا میں انسان پیدا ہوئے مر گئے، ان سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین حشر کے دن جمع کریں گے۔ کیوں جمع کریں گے؟ تاکہ ان کے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے، سمجھیں نہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے جو انسان دنیا میں جو زندگی بسر کر رہا، جو اعمال کر رہا ہے اچھے اور برے اعمال، ان اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین حشر برپا کریں گے۔ جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہے، سمجھے آپ؟ آج ہمارے اندر خاص طور پر مسلمانوں کے اندر جو عقائد ہیں وہ کیا ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، سمجھیں آپ؟ تو ظاہر ہے کہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے چند دن دوزخ میں جلیں گے، پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ یہ جو تصور ہے یہ باطل تصور ہے، ذہن میں رکھیے بات۔ چند دن جل کے پھر جنت میں جانے کا تصور کیا ہے؟ باطل تصور ہے، اللہ کی کتاب میں کہیں یہ بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہدایت کے لیے جو انبیاء کو بھیجے، کتابیں نازل کرے، ان کتابوں میں کہیں یہ بات نہیں ہے چند دن جل کے نکالنے کی بات۔ کیا بولے رب العالمین؟ جو ہے نا سورہ انفطار کی جو آیت ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین وما هم عنہا بغائبین، سمجھا؟ ابرار نیکوکار جنت میں جائیں گے اور فجار نافرمان جہنم میں جائیں گے۔ کب جائیں گے؟ یصلونہا یوم الدین، جب حشر برپا ہوگا تو ان کے اعمال کا بدلہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ میں دیں گے۔ جو دوزخ میں جائیں گے، جو جنت میں جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے، بولے رب العالمین۔ کیا مطلب ہوا؟ جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اٹل ہے، یہ بدلنے والا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں ہمارے کو، کیا بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ جو بات کہ جو آدمی جب دنیا میں آیا، سمجھے آپ؟ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کیا بات کہ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، بعض کے دشمن ہو، اور کیا ہے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سر کے آنکھوں سے کہ جو دنیا میں جو آدمی آیا ایک نہ ایک دن جو ہے نا اس کو موت واقع ہوگی، وہ اس کو مرنا ضروری ہے، تو موت واقع ہوگی۔ تو دنیا کو کیا بولے؟ جب تک تم دنیا میں رہو گے، سمجھے آپ؟ ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، جب تک تم دنیا میں رہو گے کیا کرنا؟ اس دنیا کو استعمال کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے، برتنا ہے، جمع کرنا نہیں ہے، اس کو استعمال کر کے ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے ہم کو، سمجھے آپ؟ تو خاص بات اللہ رب العالمین جو دین
انسانوں کے لیے تجویز کیے ہیں۔ وہ دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو طریق زندگی، طریق بندگی قابل قبول ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری زندگی کے ہر معاملے میں کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اپنے طور پر نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسوہ صحابہ کے مطابق اختیار کرنا ضروری ہے۔ سمجھ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کے پاس جو ہے نا دین اسلام ہے۔ اب ہم جو ہے نا دین کو اختیار کرنے کا مقصد کیوں اختیار کرنا ہے؟ کہ اس لیے اختیار کرنا ہے کہ دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، تو پھر دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے، تو کس طرح زندگی بسر کرنا ہے؟ سمجھا، وہ ہے دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین کی بندگی پوری زندگی کے ہر معاملے میں اختیار کرنا، وہ ہے اسلام۔ تو اس کو دین پر عمل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں تم اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ وہ رب کون ہے؟ نہ صرف تمہارا خالق ہے، بلکہ تم سے پہلے جتنے دنیا میں انسان گزر گئے، آئے چلے گئے، ان سب کا بھی خالق ہے۔ جب اللہ خالق ہے سارے لوگوں کا تو اس کی بندگی اختیار کرو زندگی کے ہر معاملے میں، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ عبادات کا مقصد تقوی ہے، تقوی یاد رکھیے، ثواب برکتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادات کا مقصد متعین کر دیے کہ وہ تقوی ہے۔ سمجھا؟ تو تقوی اختیار کریں گے تو ظاہر مطلب کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا مطلب کیا ہے؟ تقوی واتقوا اللہ واتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ دراصل اپنے جو ہے رب کی نافرمانی کا جو انجام جہنم ہے۔ رب کا ڈر کیا ہے؟ وہ جہنم کا ڈر ہے۔ سمجھا؟ وہ جہنم کیا ہے؟ وہ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کرے۔ تو کافروں کے ہمارا ذہن کیا کر رہا ہے؟ دوسرے لوگ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، امت محمدیہ ہیں۔ سمجھا؟ یہ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ وہ یہ بات بٹھا دی جا رہی ہے، بٹھا دی گئی ہے، حالانکہ کیا ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ سمجھا؟ تو ہمارے زندگی میں اللہ کی بندگی پوری کی پوری آ جانی چاہیے۔ جہاں نفس کی اور شیطان کی ماحول کی وجہ سے ہم سے نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ توبہ کرنا۔ توبہ کے معنی پھر پلٹ کے کرنا نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پھر اصرار نہیں کرتے، وہ رہیں بار بار گناہ نہیں کرتے، تو کیا ہوتا کہ گناہ بار بار کرنے سے کیا ہوتا کہ جو لوگ والذین آمنوا، کیا بولے، جو ایمان لائے ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، ایمان لائے کفر کرے، ایمان لائے کفر گئے، تو اس طرح جو ہے انہیں کفر میں آگے بڑھے گا بولے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر اسی حالت میں موت واقع ہوگی، سمجھا، تو ابدی جہنم ہے بھائی۔ ہمارے جو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں ذہنوں میں یہی باتیں بٹھا دیتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک غفور الرحیم کس کے لیے؟ جو رب کی طرف پلٹتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین موت کے بعد کی ابدی زندگی میں کامیابی کس کے لیے بتا رہے ہیں؟ سمجھا کہ خود کیا ہے وہ جو لوگ ان للمتقین مفازا، متقی لوگ کامیاب ہو رہے ہیں رب العالمین۔ کامیاب کون ہے بھائی؟ متقی لوگ ہیں۔ تو متقی کہاں بننا ہے ہم کو؟ دنیا میں بننا ہے، دنیا میں بننا ہے۔ تو دنیا میں متقی کب بنے گا؟ اللہ رب العالمین زندگی کے ہر معاملے میں ہدایتیں دیے ہیں، ان ہدایتوں پر عمل کرنے، احکام پر عمل کرنے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ احکام پر عمل نہیں ہے، جیسا مثال کے طور پر اللہ رب العالمین جو ہے نا کیا دے رہے ہیں؟ وہ جو ہے نا احکام، پردے کے احکام دے رہے ہیں۔ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ ایمان والی مردوں کو، ایمانی والی عورتوں کو پردے کا احکام دینے کے پردہ اختیار کرو، اپنے جو ہے نا اپنے نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، بول رہے ہیں ذالک ازکی لکم واطہر، بول رہے ہیں اللہ رب العالمین کی ہدایتوں پر، زندگی کے جن معاملات میں ہدایتیں دی ہیں، ان ہدایتوں پر عمل کرنے ہی سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، نفس کی
کیا ہے قلب کی تطہیر ہوگی اور جو ہے نفس کی پاکی ہوگی بن رب العالمین۔ تو جو لوگ دنیا میں اللہ رب العالمین کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آج کا جو ماڈرن اسلام ہے اللہ کے پاس چلنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے آج کیا ہے، ہمارے اسکالرس ایسے باتیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی تحقیق بریں۔ حالانکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آمنوا کما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ کیا بول رہے؟ ایمان ایسا لاؤ جیسا اصحاب رسول ایمان لائے ہیں۔ اگر تم ایسا ایمان لاؤ گے جیسا اصحاب رسول ایمان لائے تو ہدایت پر ہے۔ بولے ہدایت کہاں ملے گی آپ کو؟ اسکالروں کے پاس نہیں ملے گی، اللہ کی کتاب سے ڈھونڈنا پڑے گا، اللہ کی کتاب کو تدبر سے پڑھنا پڑے گا، غور سے پڑھنا پڑے گا، سمجھے نہیں آپ؟ تو جب جا کے آپ کو ہدایت ملے گی تو ظاہر ہے کہ جو اللہ رب العالمین ہم کو جو ہدایت دے رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے 1 مہینے کے روزوں کو فرض کر دیے، تو پھر روزوں کا مقصد تقویٰ بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں تو پھر ہمارے اندر کتنا تقویٰ آیا ہے، تقوی کی نیت سے روزے رکھے ہیں یا پھر ثواب و برکت کی نیت سے روزے۔ اگر ثواب و برکت کا معاملہ ہے تو مہینے کے 70 ہی رہ گئے گا، لیکن اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ 1 مہینہ روزوں کے ذریعے ایمان والوں میں وہ جذبہ، وہ فکر، سمجھا، وہ صلاحیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو حلال چیزوں پر پابندی کرے گا ایمان والا مومن، تو پھر اس کے اندر جو ہے نا حرام چیزوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ وہ صلاحیت کب تک رہنا ہے؟ 11 مہینے تک رکھنا ہے۔ 11 مہینے رکھنا ہے۔ کیوں رہنا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین جو ہے قرآن کو رمضان میں نازل کرے، پھر اس قرآن کے پیغام کو قبول کرنے والے ایمان والے کیا کرنا ہے؟ اس پیغام کو خود قبول کرتے ہوئے اللہ کے غافل بندوں تک پہنچانا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا بنے رب العالمین؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم اللہ پر ایمان کا اقرار کرتے ہو لا الہ الا اللہ کے ذریعے، تو اس پیغام کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانا ایمان والوں کا کام ہے۔ اس کے لیے اللہ رب نے کیا کیا کہ زندگی کے ہر معاملے میں بندگی کے طریقے کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دیے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں پر عمل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے احکام پر عمل کر کے متقی بنے، انہی متقی کا انجام آخرت میں جنت ہوگا۔ اگر جو ہے عبادت ثواب و برکت کے لیے کر رہے ہیں، تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو جنت نہیں ملے گی۔ ذہن میں رکھیے بات، آخرت میں جنت سے محرومی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ کیا ہے وہ سورہ جو ہے نا قصص کی آیتیں ہیں، پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ انہو من یاتی ربہ مجرمن، انہو جو آدمی اللہ کے سامنے مجرمانہ حیثیت سے آئے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اس کے بعد رب انہو من یاتہ مومنن، بے شک جو آدمی رب کے سامنے ایمان کی حالت میں آئے گا، قد عمل صالحا، جو آدمی کیا کرا؟ ایمان کے عملی تقاضے بھی پورے کرتے رہا، اولئک لہم الدرجات الاولی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بلند درجے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جو سدا بہار جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ رب العالمین۔ پھر کیا ہوگا کہ اس میں داخل کیے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ لِمَنْ تَزَكَّى۔ ذہن میں رکھیے بات، یہ بات، عبادات کا مقصد تقویٰ ہے۔ جو متقی بنے، جو تقویٰ اختیار کیے، تو اللہ تعالیٰ بتانے کی یہ ذالک جزا، یہ بدلہ ہے ان کے نفس کے تزکیے کا۔ جو لوگ تزکیہ متقی بنے، مزکہ بنے، ان کے لیے بدلہ ہے بر جنت۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر جو ایمان والوں میں تقویٰ نہیں پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ جو ہے بدلے سے محروم کیے جائیں گے۔ اللہ کی بات ہے، اللہ کی آیت ہے، اللہ کا قانون اٹل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیے؟ عبادات تقوی کے لیے جو ہے نا مقرر کر دیے۔ تو ہمارے اندر تقویٰ آنا ضروری ہے۔ اگر تقویٰ نہیں آیا ہے تو کم سے کم جو ہے نا تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ کوشش موت تک رہنا،
اطاعت کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بندگی میں زندگی بسر کرنا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے جو موقع دیے ہیں، اور اس موقع کو جو ہے نا آنے والے سال کے لیے ہم جو ہے نا متقی بنتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، خصوصاً علی خلفاء الراشدین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم اسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ عباد اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعلی وأعز وجل وأهم وأتم أكبر۔ الحمدللہ۔